بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم رجل قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. رواه البخاری. جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں: یا معاشر المسلمین، اے مسلمان، کیف تسألون اہل الکتاب، تم اپنے معاملات کے بارے میں اہل کتاب سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اپنے مسائل کا حل ان سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اپنے مسائل کا حل ان سے کیسے اس کے بارے میں تلاش کرتے ہو اور پوچھتے ہو؟ یا ان کی کتابوں میں تم اپنے مشکلات کا حل کیسے ڈھونڈتے ہو؟ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللَّهِ، اور تمہارے نبی پر جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ سب سے زیادہ تازہ کتاب ہے، اللہ کے بارے میں بالکل نئی معلومات، بالکل جدید معلومات اور بالکل تازہ معلومات، دین کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے، ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے بالکل تازہ معلومات، بالکل جدید معلومات آپ کے سامنے رکھنے والی کتاب۔ تقرؤونہ، اور اس کتاب کو تم پڑھتے بھی، اس کی تلاوت بھی کرتے، لیکن مسائل کا حل ان سے پوچھتے ہو، ان کے علوم میں اپنے مسئلوں کے حل تلاش کرتے ہو۔ اور ایسی کتاب ہے لم یشب، جس میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں، جس میں کوئی کسی چیز کو ملا بھی نہیں سکا ہے اور نہ ملا سکے گا۔ اور ان کی کتابوں میں تو کئی چیزیں ملی ہوئی ہیں، ان میں تو ملاوٹ ہے۔ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ، اللہ نے تمہیں بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھایا ہے، تمہارے سامنے اس بات کا بیان کیا ہے کہ اَنَّ اہل الکتاب بدلوا ما کتب اللہ، گزشتہ کتاب والوں نے، یہود و نصارہ نے تو اپنی کتابوں میں تبدیلی کی، تحریف کی ہے، اپنی باتیں اس میں ملائی ہیں۔ وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ، اور خود اپنے ہاتھوں سے، بجائے اس کے کوئی دوسری قوم ان کی کتاب میں انگلی مار کر ان میں سے کوئی چیز نکال کر اور کوئی نئی چیزیں اس میں ڈالے، دشمن کی ضرورت نہیں تھی، خود انہوں نے اپنی کتاب کا بیڑا غرق کر دیا، خود اپنے کتاب کی شکل بگاڑ دی، خود اس میں انہوں نے تحریف کر دی اپنے مفادات کے لیے، خدا خوفی سے بالکل بیزار ہو کر، خدا خوفی کا بالکل لحاظ نہ رکھتے ہوئے، غافل ہو کر، آخرت سے غافل، اللہ کی جوابدہی سے غافل ہو کر، دنیا کے مفادات کے لیے انہوں نے اپنی کتاب میں تبدیلیاں کی۔ قرآن اس بات پہ گواہ ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند اللہ وما هو من عند اللہ ویقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون، اپنی طرف سے باتیں بنا کر اور اس کی تلاوت ایسے انداز میں کرتے ہیں جس طرح عام لوگ سمجھے کہ یہ تو اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہے، کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے ایسے انداز سے اپنی بات بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں خدا کی بات ہے، خدا کی بات ہے۔ عام لوگوں کو کیا پتہ، وہ کہتے ہیں بس
ہمارے ہاں تو کوئی عربی زبان میں گالی دے رہے تب بھی ہم سمجھیں گے کہ نعوذ باللہ شاید وہ کوئی قرآن یا حدیث پڑھ رہا ہو۔ علم کے پاس تو ہم جاتے نہیں تاکہ خود سمجھے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تغییر و تبدیل، فقالوا هو من عند اللہ، اور لوگوں کے سامنے پھر یہ کہنے لگا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے وہ دنیا، ثمنا قلیلا، دنیا کا مال و متاع ہے۔ پوری دنیا بھی ایک خدا پر ایک جھوٹ باندھنے یا پیغمبر پر ایک جھوٹ باندھنے کے مقابلے میں اس کی متاع یہ قلیل متاع ہے۔ پوری دنیا میں آپ پوری دنیا بھی کوئی دے دے، ہر کوئی نہیں دے سکتا، کسی کے پاس دنیا پوری ہے تو نہیں، یہ بھی متاع قلیل ہے۔ اور آخری بات جو فرما رہے ہیں وہ بڑی عجیب بات ہے، غیرت کو جھنجھوڑتے ہیں، غیرت دلاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ غیرت میں لانا کسی کو یہ علمی انداز نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن عباس یہ انداز اپناتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے افلا ینہاکم ما جاءکم من العلم عن مسالتہ، تمہارے پاس جو علم آیا ہے کیا یہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم ان سے نہ پوچھو؟ تمہارے پاس جو علم آیا ہے کیا یہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم ان سے نہ پوچھو؟ ولا واللہ ما رأینا منہم رجلا قط یسألکم، اللہ کی قسم میں نے تو ایک آدمی بھی ان میں سے نہیں دیکھا جو اپنے معاملات تمہارے پاس لا کر کہتے کہ تم اپنے دین کے مطابق اس مسئلے کا حل بتاؤ۔ ان میں تو اتنی غیرت ہے کہ وہ اپنے مسائل آپ کے پاس نہیں لاتے، آپ سے نہیں پوچھتے، اور آپ میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ آپ اپنے مسائل ان سے پوچھتے۔ تو مومن کی ایمانی غیرت کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے نہیں پوچھتے تو آپ ان سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اور آپ کے پاس کھلی کتاب اور غیر محرف کتاب ہے، ان کی کتابیں تحریف شدہ ہیں۔ دوسری حدیث مسند، یہ تو بخاری کی حدیث ہے، دوسری حدیث مسند احمد بن حنبل کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عجیب لوگ ہو، ان لوگوں کے پاس اپنے مسائل لے جاتے ہو حل کے لیے جو خود گمراہ ہیں، تو آپ کو کیسے رہنمائی کریں گے، آپ کو کیسے سیدھے راستے پر لائیں گے؟ جو لوگ خود گمراہ ہوں ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آپ کو سیدھا راستہ بتائیں گے، یہ تو بے عقلی کی انتہا ہے، ناسمجھی کی انتہا ہے۔ اب یہی صورتحال بھی ہمارے اوپر چسپاں ہے، ہماری بھی یہی حالت ہے۔ ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ملکی معاملات سے، اجتماعی معاملات سے، حکومت اور ریاست کے معاملات سے دین کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات سمجھاتے سمجھاتے ہر شخص، ہر مسلمان کے دماغ میں یہ بات ڈالی، اور اب تو اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے، بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اس کے پیچھے تو بہت بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، معمولی سرمایہ کاری نہیں، بہت بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے مسلمانوں، کہ آپ مسلمانوں کو یہ سمجھائے، باور کرائے کہ اسلام کے دو ایڈیشن ہیں، ایک ہے سیاسی ایڈیشن اور ایک ہے غیر سیاسی ایڈیشن، اور اسی موضوع پر باقاعدہ مقالے لکھے جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں باقاعدہ ریسرچ مقالے لکھے جا رہے ہیں کہ یہ جو اسلام کی سیاسی تعبیر ہے یہ کہاں سے آ گئی۔ یہ علامہ اقبال اور سید قطب شہید اور مولانا مودودی اور ان لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی، لیکن آپ کو علم ہے، اور جو لوگ یورپ کا تھوڑا بہت مطالعہ کر چکے ہیں یا وہاں پہ جا چکے ہیں ان کو یہ پتہ ہے، آپ یورپ کے کتنے ملکوں کے جھنڈوں پہ دیکھ سکتے ہیں صلیب کا نشان، تو یہ صلیب کا نشان یہ سیکولرزم کی کوئی نشانی ہے یا عیسائیت کی نشانی؟ عیسائیت کی نشانی۔ اسرائیل کے جھنڈے پر جو 6 کونوں والا ستارہ ہے یہ مذہبی نشانی ہے یا کوئی سیکولرزم کی نشانی؟ برطانیہ میں 60 سے زیادہ MPs ممبر پارلیمنٹ، کسی زمانے میں مجھے یاد ہے 60 سے زیادہ مذہبی لوگ تھے، مذہب کے نام پر وہاں پہ باقاعدہ MPs بنتے ہیں، ان کے لیے کوٹا ہوتا ہے۔ یہ جو کرسمس اور گڈ فرائیڈے اور ایسٹر کے نام پر جو سرکاری چھٹی ہوتی ہے، سرکاری سرپرستی، یہ مذہبی معاملہ ہے یا غیر مذہبی معاملہ ہے؟
یہ جو مشنری ادارے ہیں ان کے پیچھے ان کی جو ریاست ہے اور پوری ریاستی مشنری اس مشنری ادارے ان کی سپورٹ پر، اور جہاں بھی یہ لوگ جاتے ہیں ان کے پش پر ان کی ساری قوتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو ترکی میں عیسائی پکڑا گیا ہے، پورا مغرب، پورا امریکہ اس کے پیچھے کھڑا کہتے ہیں ہم تباہ ہو جائیں لیکن ایسے ایک آدمی کو ہم نکالیں گے ترکی سے۔ یہ مذہبی بات ہے یا غیر مذہبی بات ہے؟ یہ جو حلف لیا جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا جب بھی وہاں پہ کوئی صدر کوئی وزیر اعظم حلف لیتا ہے تو بائبل پر ہاتھ رکھ کر حلف لیتا ہے۔ کیا بائبل میں اس نظام کے لیے کوئی جگہ ہے؟ یا بائبل آپ کو بتا سکتا ہے، بائبل کی کتاب بتا سکتا کہ زندگی کے مسائل کیسے، آپ کو معاشیات کے مسئلے حل کرا سکتی ہے بائبل، آپ کو دنیا کے اجتماعی مسائل، تعلیم کے مسائل، منڈیوں کے مسائل، بینکوں کے مسائل، حکومت کے مسائل، فوجیوں کے مسائل، عدالتوں کے مسائل، آپ کو بائبل سکھا سکتی ہے، آپ پوچھ لیں ان سے۔ اب اس کتاب کا اس پہ حلف لینے سے کیا تعلق ہے؟ اسمبلی میں آ کر ایک صدر اس پہ حلف لیتا ہے۔ ہمارے ہاں جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں یار تم مذہبی لوگ چھوڑو ان چیزوں کو۔ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے 2004-05 کے زمانے میں کسی نے گن لیے تھے 3000 اسٹیشن ریڈیو کے اور ٹی وی کے ملا کر وہ عیسائیت کے پرچار کرتے تھے امریکہ۔ آپ کے ہاں کتنے ریڈیو اسٹیشن ہیں جو اسلام کا پرچار کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں کتنے ٹی وی اسٹیشن ہیں جو اسلام کا پرچار کرتے ہیں؟ ابھی جو نئی بات ہوئی، نئی بات کیا ہے، وہ 2010 سے چل رہی ہے۔ شیخ پورہ کی عدالت نے اس ملعونہ کو پھانسی کی سزا سنائی، کسی مسجد کے مولوی نے تو نہیں سنائی، عدالت نے سنائی، جج نے سنائی۔ اس کے بعد پھر ہائی کورٹ میں بات چلی گئی، ہائی کورٹ نے بھی اس سزا کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ ہائی کورٹ میں بھی کوئی آپ جس کو کہتے ہیں ابلہی مسجد تو نہیں بیٹھے تھے وہاں پہ، یا آپ کہتے ہیں دنیا سے بے خبر تھے۔ اس وقت پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ نہیں یہ ایک دیہاتی عورت ہے، اس کو عیسائیت کا کیا پتہ، اس کو اسلام کا کیا پتہ، ویسے عورتوں کی لڑائی میں اس پہ الزام لگا اور خواہ اس کو بدنام کر رہے ہو۔ اب کہتے ہیں نہیں وہ تو عیسائیت کی ہیرو ہے، وہ اگر جان دیتی ہے تو عیسائیت کے لیے جان دے گی، وہ ہیرو ہے عیسائیت کی۔ اچھا، ایک ان پڑھ دیہاتی عورت جس کو نہ اسلام کا پتہ تھا نہ عیسائیت کا پتہ تھا، اب اچانک وہ عیسائیت کی ہیرو بن گئی۔ اب سارا یورپ اس کے پش پر ہے۔ آپ یورپ سے پوچھتے ہیں، ہم بھی پوچھتے ہیں، آپ بھی پوچھیں، بھئی آپ تو سیکولرزم کے علمبردار ہیں تو آپ کو عیسائیت سے کیا لینا دینا ہے؟ انہوں نے عیسائیت کو اسلام کے مقابلے کے لیے تیار کیا اور اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ جانتے ہیں، وہ مذہب کے بارے میں ہمیں پتہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فلم بنی تھی تو سارے لندن میں کھلے عام وہ دیکھی جاتی تھی اور سارے عیسائیت اس کو دیکھ رہی تھی، سارے جوان اور بوڑھے دیکھ رہے تھے، کسی نے بھی اس پہ کوئی اشتعال اس میں نہیں آیا کہ یہ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کیوں ہو رہی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے احترام کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں، وہ مذہب کے احترام کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ ان کے ہاں مذہب اسی صلیب کی حد تک اور کرسمس کی چھٹی کی حد تک ہے، لیکن جہاں تک اسلام کا معاملات ہے تو عیسائیت کو اسلام سے ٹکر لینے کے لیے تیار کرتے ہیں، پھر کوئی دقیقہ وہ فروگزاش نہیں کرتے، کوئی موقع وہ ضائع نہیں کرتے۔ اور ہمیں احساس ہی نہیں، ہمیں تو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ کوئی ہمیں بحیثیت قوم گالی دے دے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے ہم اسلام پر اس لیے غیرت نہیں دکھاتے، ہم دین کے معاملے پر اس لیے غیرت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا بار بار اٹھانے کا، دنیا کے امامت ہمارے حوالے کرنے کا، لیکن ہم نے ضائع کر دیا اور ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ہم اسی کا ایکسپرٹ ہیں، ہماری پاکستانی قوم اس کی ایکسپرٹ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھاتا ہے ہم اس موقع کو لا کے مارتے ہیں۔ ہم میں قومی غیرت بھی نہیں ہے، لوگوں میں قومی غیرت ہوتی ہے۔ ہمارے اداروں کے لوگ مارے جاتے ہیں اور اس آدمی کو بالکل باعزت طور پر ریمنڈیس کو لے جاتا ہے۔ ایک کرنل کو جب وہ گاڑی کی ٹکر مارتا ہے تو اس کو لے جایا جاتا ہے۔ دوسرے جو جاسوس ہے اس کے لیے ابھی تک وہ نہیں بھولے، وہ نہیں ابھی تک نہیں کہتے ہم اس کو اٹھائیں گے، وہ ہمارا ہیرو ہے۔ لیکن ہمارے ہم جب اپنی قوم پر، اپنے ملک پر، اپنی ذات پر ایک نے ہمیں گالی دی کہ پاکستانی قوم
پیسے کے بدلے ماں کو بھی بیچ دیتی تھی، لیکن ہم میں کوئی غیرت. پھر میں نے سوچا یار یہ ویسے باتیں ہیں، چلو اس قوم کو پہلے غیرت کا سبق دینا چاہیے، اس قوم کو غیرت کا سبق دینا چاہیے، پہلے اس قوم کو فکری طور پر بالغ ہونا چاہیے. ہمارے بچے جسمانی طور پر وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن بالغ لوگ وقت آنے پر بھی ذہنی طور پر بالغ نہیں ہو پاتے. بس یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارا المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ کمی ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس قوم کو ذرا قوم تو بنا دے، ان قوم میں کوئی غیرت کی تخم تو بوئے، تب جا کر اگر ہم انسان. میں سمجھتا ہوں کہ ہم چلتے پھرتے ہیں دو پاؤں سے، پوری قوم کی بات کرتا ہوں، مسجد میں سامنے کے لوگ تو صرف مخاطب ہوتے ہیں، باقی بات تو ساری قوم کو کہی جاتی ہے. قوم تو ہے، ہم بھیڑ بھاڑ ہے، گاؤں چلتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ہمارے اندر جن کے اندر غیرت ہے، جن کے اندر حمیت ہے، جن کے اندر اجتماعی شعور ہے. جو لوگ سمجھنے والے ہیں ان کا فرض بنتا ہے، ان کا فرض بنتا ہے سمجھائے اس قوم. اور میں تو سمجھتا ہوں، میں تو اس کے بعد میں پورے مطالعے کے نتیجے میں اس بات پر بولتا ہوں، میں اس قوم سے یہ گلہ نہیں کروں گا کہ آپ اسلام پر غیرت کیوں نہیں کرتے. اس لیے کہ اسلام پر غیرت کے لیے تو کوئی شعور تو ہونا چاہیے، کوئی بلوغ تو ہونا چاہیے، کوئی حمیت تو اندر ہونی چاہیے. مولانا مودودی نے صاف کہا تھا کہ جو لوگ انسانی اخلاقیات سے عاری ہیں ان سے آپ اسلامی اخلاقیات کی توقع نہیں رکھ سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے اندر پہلے انسانی اخلاقیات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس قوم کو قوم بنانے کی ضرورت ہے. اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں وہ لے جائیں گے، وہ عیسی مسیح کو بھی لے جائیں گے، ہیرو بنا دیں گے، اور پھر مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر ہمیں کہا جائے گا کہ تم وہ لوگ ہو، تم نے ریمنڈے بس دے دیا، کیا ہوا؟ تم نے وہ کرنل ہمیں دے دیا تو کیا ہوا؟ تم وہ دوسرا بھی دے دو گے اور یہ بھی دے دو گے. ہم جب چاہیں گے تمہارے لوگ اٹھاتے رہیں گے اور تمہارے لوگ ہمارے پاس رہیں گے. عافیہ صدیقی وہاں پہ گلی سڑے جائے گی، مر جائے گی، وہاں شہید ہو جائے گی، تم پوچھ بھی نہیں سکو گے. میں سمجھتا ہوں یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم سو جائیں، اسی طرح سوتے رہیں. جاگنے کا وقت ہے، لیکن جاگنے کا وقت ہمارے سونے کا وقت ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سوئے اسرافیل ہمیں جگائے گا. کون جگائے گا؟ کہاں سے لوگ آئیں گے؟ ڈنڈے کے زور پر ہمیں بیدار ہونا پڑے گا. وہ کوئی انگریز، میں آپ معاف کریں مجھے، کوئی انگریز تھا، میں نے شاید یہ قصہ سنا ہے. کوئی انگریز تھا، اس نے ایک خاص موقع پر ایک بات کی تھی. کسی علاقے میں یہ رواج تھا، شاید اب بھی ہوگا، کہ وہیں پہ سردیوں کے آنے پر وہ جو مٹی کے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر وہ بھاری چیز اس کو درب اس کو تھوڑا سا پکاتے ہیں. تو انگریز رستے جا رہا تھا، مجھے ساتھی لگا جس کا تھا انگریز، وہ ڈرائیور تھا، اس کا گرائی تھا، اس نے مجھے قصہ سنا. کہتے ہیں انگریز نے کہا یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ یہ تو اس کو ڈز اپنی مٹی کو مار رہا ہے. اس نے کہا یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مٹی اگر نہ ماری جائے نا تو پھر سردی میں بارشیں زیادہ ہوتی ہے، پھر ٹپکتی ہے، یہ چھت ٹپکتی ہے، اس لیے اس کو مارنا پڑتا ہے. تو انگریز نے کہا، وہ ڈرائیور تھا اس کا، انگریز نے جاؤ چلاؤ گاڑی، آگے جاؤ. تو آگے جا کر اس نے پوچھا کہ سر آپ نے مجھے سے بات پوچھی، پھر آپ نے کوئی بات نہیں کی، کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ انگریز نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پاکستانی قوم ڈنڈے کھا کر ٹھیک ہوتے ہو، تمہاری مٹی ایسی ہے، تم اسی مٹی کے بنے ہوئے ہو، تم ڈنڈے کھانے کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتے ہو. جاؤ اپنا ٹریننگ کرو، بات نہ کرو میرے ساتھ. ہماری یہ حالت نہ ہوتی تو ایک انگریز ہمارے اوپر اس طرح ہنستا. یہ ہماری قومی حالت ہے. خدا کے لیے وہ لوگ جو سمجھنے والے ہیں وہ ذرا سمجھائے، پیسے کمانے کے علاوہ اور بھی کوئی کام کرے، اور بھی کوئی کام کرے. اس قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ہنگامی بنیادوں پر سمجھانے کی وقت نہیں ہے بہت زیادہ، وقت نہیں ہے بہت زیادہ. یہ دنیا جانے والی ہے، اتنی صدیاں نہیں باقی، چند سال باقی ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمل کی بھی، ہمت کی بھی، اور اس انسانی اور اسلامی غیرت کی بھی. جب تک ہمارے اندر اسلامی اور انسانی غیرت نہیں پیدا ہوگی تو پھر ہم اسی طرح مار کھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہمیں عزت کی زندگی دے، اور عزت کی زندگی کے ساتھ موت بھی عزت کی زندگی.
اور بری موت سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من سائر